ابو بکر اور عمر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکے والے تھے، مکے والے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. تو کس طرح آپ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. پھر فرماتے ہیں کہ جو ہے منافق جو تھے وہ اعراب میں سے تھے، مکہ جو ہے وہ تو شہر ہے، اور اہل مدینہ سے تھے، تو وہ تو اہل مدینہ بھی نہیں ہے نہ اعراب سے ہے. مکے میں منافق آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ مکے میں بھی منافق رہتے تھے. اور نہیں، وہ مدینے میں تو اس وقت یہ بھی یہ تو مدینے والے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ ہجرت کے بعد ان لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا، یہ مدینے میں رہتے تھے، اور یہ آیا مدنی ہے، ٹھیک ہے نا. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. مدینے والے پیغمبر مدینے والوں میں سے یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں جو پیغمبر مدنی اس لیے تھے کہ پیغمبر کی جو دادا تھے اس کے ایک بیوی جو ہے وہ مدینہ میں پائی رہ چکی تھی. جب یہ لوگ مدینہ منتقل ہو گئے تو ان کے لیے واپس مکہ رہنا حرام ہو گیا، تو یہ اہل مدینہ بن گئے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس شہر کے رہائشی، مدینہ اہل المدینہ یعنی مدینہ کے رہائشی. مدینہ کے رہائشی میں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں. اس طرح نہیں کہ صرف انصار ہیں. مدینہ اہل المدینہ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں. اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے آبا اجداد وہ مدینے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اہل المدینہ یہ لوگ جو مدینے میں رہائشی ہیں، اس میں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکے میں منافقین، وہ قرآن کی آیت موجود ہے، جہاد کی آیات موجود ہیں اس میں. کہاں ہے؟ ذرا دکھا دے ذرا سر دکھا دے. میں وہ دکھا دوں گا آپ کو. لیکن ایک صحابی عبداللہ ابن حبیش ہے، وہ مکے میں مسلمان ہوا اور اس نے حبشہ ہجرت کیا. عبداللہ ابن حبیش، اور وہ ام حبیبہ کا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شوہر بھی ہے. یا طبقات الکبریٰ ابن سعد، چاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 207 میں دیکھیں. کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی النجاشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کو رضی اللہ عنہ، نجاشی مسلمان ہوا تھا شیعہ مذہب میں اور بہت ہی عظیم شخصیت ہے. یہ ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. وبعث به مع عمرو بن امیہ الضمری، اور اس کو ایک شخص کے ساتھ اس نے ایک کتاب بھیجا تھا. جب اس نے اس کو کتاب پڑھی تھی وہ مسلمان ہوا تھا. اس نے کہا تھا لو قدرت ان آتیہ لاتیتہ، اگر مجھے میرے پاس یہ اختیار ہوتا، میں ہو سکتا کہ مدینہ مشرف ہو جاؤں تو میں مکہ مشرف ہو جاؤں تو میں مکہ جاتا ان سے ملنے کے لیے. وکتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط بھیجا ان یزوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب، کہ تاکہ نجاشی نکاح پڑھے ام حبیبہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وکانت فی من ہاجر الی الحبشہ، ام حبیبہ نے ہجرت کیا تھا حبشے کی طرف، مع زوجہا عبید اللہ ابن جحش، اپنے زوجہ عبید اللہ ابن جحش کے ساتھ. فتنصر ہناک ومات، عبید اللہ ابن جحش وہاں پہ نصرانی بن گیا اور وہیں پہ مر گیا. فزوجہ النجاشی ایاہا واصدق عنہ 400 دینار، تو نجاشی نے نکاح پڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام حبیبہ کے ساتھ، اور اس کو 400 دینار بھی اس کو کیا دیا، ام حبیبہ کو اس نے مہر دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مکہ والا آدمی ہے، اور مہاجر سابقین اولین میں سے ہجرت بھی کیا اس نے وہاں پر. ہمارے نزدیک تو سابقین اولین میں سے نہیں، آپ لوگوں کے نزدیک ہے. اس نے یہ سر ارتداد ثابت ہوا، منافقت ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ارتداد ثابت، میں نے کہا وہ آ جائے گا، ارتداد ثابت ہوا، منافقت ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی، بات ہو رہا ہے منافقت میں، اور آپ نے کہا کہ میں آیتوں سے ثابت کرتا ہوں کہ مکے میں منافق رہتے ہیں. میں نے کب بولا کہ نہیں؟ آپ حوصلہ تو رکھ کے نا بھائی. اچھا رکھتا ہوں سر، بہت مزہ آ رہا ہے سر آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام عمر کی باب کو دیکھیں. اسلام عمر کہ عمر کس حالت میں مسلمان ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے اس حدیث میں نے وہ روایت کئی دفعہ ایک دفعہ پڑھی ہے کہ اس کو عاص بن وائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو ان شانئک هو الابتر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. قرآن نے بولا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، دشمن ہے، گالی دیتا ہے، ہجو کرتا ہے، اور یہ کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا. اس نے پناہ دیے تو اس نے کلمہ پڑھی، اور یہ نفاق ہے بھائی.
ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ملاحظہ کریں میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء آیہ نمبر 90، سورہ نساء آیہ نمبر 77، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو مکہ مکرمہ میں کہا جاتا تھا کہ جہاد ابھی واجب نہیں ہوا ہے، آپ جہاد سے ہاتھ روکیں، اپنا ہاتھ روکیں. مکے میں کیا کریں؟ صرف نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، جہاد نہیں یہاں پر. فلما کتب علیہم القتال، اور جب یہ مدینہ منتقل ہوئے تو ان پہ جہاد واجب ہو گیا. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو یہ کفار سے ایسے یہی لوگ جو مکے میں کہتے تھے نا کہ ہمیں اجازت دے دو جہاد کرنے کی، اب مدینے میں جہاد واجب ہوا تو یہ کفار مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، کفار سے ڈرتے ہیں. وقالوا، یہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا؟ اللہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں رہنے دو، اپنی زندگی گزاریں، اپنی طبیعی موت مریں. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، ان سے کہہ دو کہ دنیا ایک چھوٹی چیز ہے، آخرت اہل تقوی کے لیے بہتر ہے. اچھا، یہ قرآن مجید. اب اس کی تفسیر دیکھو. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں. یہ کتاب الجہاد ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، حدیث نمبر 2424 ہے. 2424 حدیث صحیح علی شرط البخاری، حدیث صحیح بشرط بخاری ہے، حاکم کا قول ہے. 2424 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں بھی موافقت کی کہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. حدیث کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف و اصحابا لہو، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی، اس کے دوست. ابن عباس کہتے ہیں اتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی اس کے کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے سب کو پتہ ہے، ابو بکر عمر عثمان، یہ اس کے ساتھی ہیں. فقالوا یا نبی اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کننا فی عز ونحن مشرکون، ہم جب تک مشرک تھے ہم عزت میں تھے، ہم بڑے عزیز تھے، بڑے شریف تھے. فلما آمنا صرنا اذلہ، جب ہم مسلمان ہوئے، ایمان لائیں تو ہم ذلیل بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتل القوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی مکے میں مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے، مجھے ابھی حکم ہے کہ جو بھی مجھ سے زیادتی کرے میں عفو کروں. تم خبردار کفار کے ساتھ جنگ نہیں کرنا، بھائی یہاں پہ خون ریزی نہیں کرنا مکے میں. فلما حولہ الی المدینہ، جب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر کے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. امرہ بالقتال، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہاد واجب ہے. فکفوا، یہی لوگ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی جہاد، وہ مکے میں تو شہر بن رہے تھے نا کہ جہاد کرنا دو، ہم مکے میں شہر بن رہے تھے، مدینے جب جہاد واجب ہوئی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی جہاد نہیں کر سکتے، جی مجبوری ہے. فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ نے آیت نازل کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کا تو پتہ ہے نا کہ جب آپ ان سے مکے میں فرماتے تھے کہ جہاد نہ کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو. فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پہ جنگ واجب ہوا ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے، بلکہ اللہ سے زیادہ مشرکین سے ڈرتے ہیں. تو یہ سری ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی یہ مکے میں منافق تھے، نفاق کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جہاد کی اجازت دی جائے، اور حقیقت میں یہ مشرکین سے ایسے ڈرتے تھے، اللہ سے زیادہ مشرکین سے ڈرتے تھے. دیکھو آیا یہ ہے، الم تر الی الذین قیل لهم اذا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله واشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ تو نے کیا کیا، جہاد کیوں واجب کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب. چاہے تو میں ترجمہ دکھاؤں، تراجم موجود ہے طاہر قادری وغیرہ کے، ترجمہ میں نے صحیح کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح ہے، میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں سر. آپ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نجب دعوتک لولا اخرتنا الی اجل قریب نجب دعوتک. وہ آپ نے دو دفعہ اس آیات کو پڑھا، وہ نقطہ جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. نجب دعوتک نہیں ہے بھائی، نجب دعوتک نہیں ہے،
کہاں ہے؟ دیکھو لا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. اللہ پہ اعتراض کیا کہ تو نے غلطی کیا، جہاد کیوں واجب کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں اپنے طبیعی موت مرنے دے بھائی. کہاں نجیب دعوتک؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. آگے پڑھو. ولا تظلمون فتیلا، دوسری جگہ ہے، وہ دوسری جگہ ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میں کنفیوز ہوا. تو ٹھیک ہے نا، تو یہ فراڈ میں کہہ رہے تھے نا مکے میں، آپ کہتے تو ہیں پتہ کہ چلا نا کہ یہ مکے میں فراڈ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں جہاد کر. جب جہاد واجب ہوا تو پتہ چلا کہ کفار اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار سے ڈرتے. قرآن نے شہادت دے دی، ختم. سابقون الاولون چلے گئے بھائی آپ سر بات کر رہا ہوں. سابقون الاولون آپ نے کہا کہ اہل مدینہ، اب وہ اہل مدینہ اس کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ وہ ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں. پھر تو وہ مدینہ فتح مکہ کے بعد وہ تو واپس مکہ آ چکے ہیں نا، تو پھر تو وہ اہل مدینہ رہے نہیں، تو پھر منافق کہاں سے ہوئے؟ کبھی نہیں، کبھی مکے واپس نہیں آئے نا. کب وہ دیکھیں مہاجر کے لیے واپس مکے میں رہنا حرام ہے. حج کے لیے جا سکتا ہے، واپس مکہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا، سب مدینہ کے رہائشی بن گئے. فتح مکہ کے بعد آئے ہیں واپس، وہ صرف زیارت کے لیے آئے، رہائش کسی نے اختیار نہیں کیا. اوکے سر. اس کو کہتے ہیں تعارف بعد الہجرہ. تعارف بعد الہجرہ کبائر میں سے ہے کہ جو ہجرت کو چھوڑ کے واپس مکہ رہائش کرے وہ کبائر میں سے. ٹھیک ہے نا، وہ اس آیت میں ایک پوائنٹ اور ہے. جی سر. اس آیت میں ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعلمہم نحن نعلم، منافقین آپ نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں. تو آپ کس طرح جو ہے ابو بکر اور عمر جو ہے آیتوں سے اس کو مصداق بنا کر؟ اس کا مطلب یہ ہے بھائی دیکھو کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں ایاک عنی واسمعی یا جارہ. میں آپ کو کچھ آیات، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے نا. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا لیلۃ القدر کیا چیز ہے، پتہ تھا، بخوبی پتہ تھا. یہ اس طرح کا یہ جو ہوتا ہے ایاک عنی واسمعی یا جارہ، بل وان کنت فی شک مما نزلنا علی عبدنا وان کنت فی شک مما انزلنا الیک. یہ قرآن مجید میں ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو کچھ مثالیں دکھا دیں. قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مذمت نہیں کیا اور کبھی اس کو جاہل نہیں بولا کہ تم کو نہیں آتا تم. یہ سب ایسے موارد ہیں جو اس طرح ہیں کہ خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن حقیقت میں اس سے مخاطب مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں. مثلا سورہ یونس میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. اگر آپ کو شک ہے اس وحی پر جس کو ہم نے آپ پہ نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو اہل کتاب سے پوچھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا قرآن پر؟ ہو ہی نہیں سکتا جی. قرآن پہ جو شک کرے وہ تو کافر ہے. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ فَلَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. اس طرح آیا نا. ایک منٹ میں آیا دکھاؤں تاکہ مثلا قرآن مجید میں یہ آیت دیکھیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنانا، اللہ نہ بنانا، تو جو جہنم میں ذلیل کر کے ملامت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر میں خطاب ہے، حقیقت میں وہ معنی نہیں ہے، یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے حقیقت میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ بھی سکیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنائے. وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، مزید حکم کریں. آ رہا ہوں اپنے تیسرے سوال کی طرف. سر آپ مباہلہ